کہتے ہیں ہر پھول کی اپنی ایک کہانی ہوتی ہے، مگر خوشبو کی پری کی کہانی اوروں سے ذرا مختلف تھی۔ وہ ایک ایسی ہستی تھی جو پھولوں میں جان ڈالتی، کلیوں کو مسکان دیتی اور ہوا میں ایسی مہک گھول دیتی جو دل کے زخموں کو بھر دیتی تھی۔ گاؤں کے لوگ اسے دعا کی طرح یاد کرتے تھے، اور جو بھی اس کی خوشبو میں سانس لیتا اس کے دل کے بوجھ ہلکے ہو جاتے۔ پری کی آنکھوں میں چمک اور دل میں ایک گہری روشنی تھی، جیسے قدرت نے اسے شفا دینے کا راز عطا کر رکھا ہو۔ اس کا سب سے قریبی ساتھی ایک نایاب گلاب تھا، جو باغ کے سب سے روشن کونے میں کھلتا تھا۔ یہ گلاب دوسروں سے مختلف تھا، اس کی پتیوں میں لالی ایسی کہ جیسے سورج کی پہلی کرن، اور اس کی خوشبو ایسی کہ جیسے رات کے اندھیرے میں چھپی کوئی دعا۔ پری اس گلاب کو اپنے دل کا حصہ سمجھتی تھی۔ جب بھی تھک جاتی، وہ اس گلاب کے پاس بیٹھ کر سانس لیتی اور یوں لگتا جیسے دنیا کے سب رنگ واپس لوٹ آئے ہوں۔ مگر قسمت کی کہانی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ ایک دن تیز آندھی چلی، بارش نے زمین کو زخمی کیا، اور اسی طوفان میں وہ گلاب بھی زخمی ہو گیا۔ اس کی شاخیں ٹوٹ گئیں، پتیوں پر خراشیں پڑ گئیں، اور اس کی خوشبو مدھم پڑنے لگی۔ پری نے جب یہ دیکھا تو اس کے دل پر بجلی گر گئی۔ وہ جو دوسروں کے زخموں کو خوشبو سے بھرتی تھی، آج اپنے سب سے پیارے گلاب کو خون کی طرح بہتے دیکھ رہی تھی۔ پری نے دن رات کوشش کی، اپنی سانسوں کی مہک سے، اپنی دعاؤں کی روشنی سے، اور اپنی آنکھوں کے آنسوؤں سے اس گلاب کو سہلایا، مگر زخم اتنے گہرے تھے کہ ہر کوشش ادھوری لگتی۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ شفا دینا آسان ہے، لیکن اپنے دل کی تکلیف کو سہنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ وہ سوچتی رہی، کیا خوشبو واقعی ہر زخم بھر سکتی ہے، یا کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں اندر سے بدل دیتے ہیں؟ گاؤں کے لوگ اب بھی اس سے امید رکھتے تھے، مگر پری کا دل جیسے کسی خاموش اذیت میں قید ہو گیا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور زخمی گلاب اپنی خاموش جدوجہد میں ٹوٹے ہوئے انداز کے ساتھ کھڑا رہا۔ اس کی خوشبو کم تھی، مگر ختم نہیں ہوئی تھی۔ پری کو یہ بات سمجھ آئی کہ شاید زندگی کا راز یہی ہے، زخم کبھی مکمل نہیں بھرتے، مگر ان کے ساتھ جینے کا ہنر سیکھنا پڑتا ہے۔ اس نے گلاب کے ہر زخم کو اپنی دعاؤں سے باندھنا شروع کیا۔ وہ جان گئی کہ گلاب کی اصل خوبصورتی اس کے بے داغ ہونے میں نہیں، بلکہ اس کے ٹوٹے ہونے کے باوجود مہکنے میں ہے۔ آہستہ آہستہ گاؤں کے لوگ بھی یہ سچ سمجھنے لگے۔ وہ دیکھتے تھے کہ زخمی گلاب اب بھی خوشبو دیتا ہے، اور یہ خوشبو پہلے سے زیادہ گہری ہے، ایسی خوشبو جس میں دکھ کا درد بھی شامل ہے اور امید کا چراغ بھی۔ پری نے اپنی آنکھوں سے سیکھا کہ اصل طاقت صرف مرہم لگانے میں نہیں، بلکہ زخم کو گلے لگانے میں ہے۔ اس کا دل اب زیادہ وسیع ہو گیا تھا، اور اس کی خوشبو زیادہ پر اثر۔ یوں خوشبو کی پری اور زخمی گلاب کی کہانی گاؤں کے لیے ایک مثال بن گئی۔ لوگ سمجھنے لگے کہ زندگی میں چاہے زخم کتنے بھی گہرے کیوں نہ ہوں، خوشبو کی طرح محبت اور امید باقی رہتی ہے۔ پری جان گئی کہ گلاب کبھی پہلے جیسا نہیں ہوگا، مگر اس کا زخمی ہونا ہی اس کی اصل پہچان ہے، اور کبھی کبھی زخم ہی وہ خوشبو دیتے ہیں جو روح کو چھو جائے۔